حضرات گرامی، اس دوسری نشست کے آغاز میں ہم مقالے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرے مقالے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس مقالے کا عنوان ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دینی شعور کی بیداری۔ ویسے تو دینی تعلیم سے واقفیت اور اس کا شعور ہر مسلمان کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی پر دنیا و آخرت میں کامیابی و سرخروئی کا مدار ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں اس سلسلے میں کوتاہی و لاپرواہی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جن کی زندگی کا وافر حصہ صرف دنیاوی علوم کی تحصیل میں لگا رہتا ہے اور دینی و شرعی احکام سے کوسوں دور رہتا ہے، ان میں دین و شریعت کا شعور بیدار کرنا اور ان کو اس سے آراستہ و پیراستہ کرنا ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ لہذا اس عنوان پر اپنا مقالہ گوش گزار کرنے کے لیے میں جامعہ کے قدیم فارغ مولانا محمد محسن صدیقی صاحب زیدہ مجدوروں کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا موصوف جامعہ کے قدیم ابناء میں سے ہیں، یہی آپ نے حفظ کی تعلیم مکمل فرمائی ہے، پھر اس کے بعد دارالعلوم صدیقیہ میسور کا رخ فرمایا اور وہیں سے اپنا تعلیمی سفر بھی مکمل فرمایا۔ آپ اپنے علاقے کے ایک فعال اور متحرک اور فکر مند عالم دین ہیں۔ تصنیف و تالیف کا بھی عمدہ اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ مولانا کے قلم سے چند رسائل اور کتابچے بھی ترتیب پائے ہیں۔ ابھی آپ اپنے علاقے چامراج نگر میں مدرسے فیض ابرار کے بانی و محتمم ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مقالے کے عنوان پر تفصیلی کلام فرمائیں۔ بسم اللہ العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالہدى ودین الحق وکفاہ وعلی آلہ وصحبہ وکل من اہتدى بہداہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قال اللہ رسولہ اعلم۔ قال ان يعبد اللہ ولا يشرک به شیئا قال اتدری ما حقهم علیہ اذا فعلوا ذلك؟ فقال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ان لا يعذبهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ قابل قدر لائق صد تکریم حضرت استاذی و مربی مدذلہ العالی اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما جامعہ کے لائق و ممتاز اساتذہ کرام اور جملہ تربیتی سیمینار میں شریک ابناء جامعہ ذیل فضلہم و شرفہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفلس علم و عمل، بندہ عاجز و ناتواں، محض فضل ذوالجلال کے طفیل آپ کے سامنے حاضر ہے، اور بندے کے ذمے جو ذمہ داری عائد ہے وہ ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دین شعور کی بیداری۔ اس پر اپنا مقالہ پیش کرنے کی ذمہ داری بندے پر عائد ہے۔ اس عنوان کے تحت بندے عاجز کی تحریر حاضر خدمت ہے۔ خدارا اس غرض سے سماعت فرمائیں کہ کوتاہیوں پر اصلاح فرمائیں گے اور گزارشات پر سنجیدگی کے ساتھ فکری دنیا میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی حتی الوسع صحیح فرمائیں گے۔ غیور سامعین گرامی، اس کائنات میں انسانیت کی پیدائش کا مقصد رب تعالیٰ کی معرفت و عبادت ہے، اور انسانوں کو حاصل تمام ہی نعمتوں میں زندگی کے بعد سب سے عظیم نعمت ایمان والی نعمت ہے۔ اسی دولت کی احادیث نبویہ میں بار بار تجدید کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ یہ باقی رہے، اس کے اندر تر و تازگی قائم رہے اور مرنے تک یہ ہمارے ساتھ رہے۔
اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، یعنی موت تمہیں صرف اور صرف حالت ایمان پر آئے، اور ایمان کو آخر تک بچا کر لے جانے ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ اور جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے جب وہ ایسا کریں، یعنی شرک نہ کریں؟ میں نے کہا، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ الغرض، جنت کا وعدہ ایمان والوں سے ہے جو دراصل نیک اعمال کا بدلہ ہے، اور جنت محض فضل خداوندی ہی سے ایمان والوں کو نصیب ہوگی، جس کا ذکر خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی آیت جس میں جنتیوں کے احوال اور ان کے کلام کا ذکر ہے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ سامعین ذی احترام، اس مختصر سی تمہیدی گفتگو سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں وہی بندہ جنت کا مستحق اور حقدار ہوگا جس کی موت حالت ایمان پر ہوئی ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جو مقالے کا عنوان ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دینی شعور کی بیداری، اس عنوان کو ترتیب دینے والوں نے خود اس میں سوالیہ نشان چھوڑا ہے۔ بات واضح ہے کہ جس کسی طبقے میں جب دینی حمیت، دینی احساس، دینی غیرت نہ ہوگی، تبھی تو کہا جائے گا کہ اس طبقے میں دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طبقے میں دین سے دوری، دین سے نفرت اور بیدارگی، اور آگے بڑھ کر بددینی اور ذہنی و فکری الحاد و ارتداد کس کی دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اجمالی طور پر اپنے شیخ و مربی جنوب ہند کی محترم شخصیت، میں بلا مبالغہ یہ بات کو کہتا ہوں، حضرت کا نام لینے کو میں بے ادبی محسوس کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نام نہیں لوں گا، بس اپنے شیخ و مربی کا ذکر کروں گا تو آپ محسوس کر لیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اجمالی طور پر اپنے شیخ و مربی جنوب ہند کی محترم شخصیت احمد فیوضہم العالی کا گراں قدر رسالہ عصری تعلیم کے خطرناک نتائج کے چند فکر انگیز اقتباسات کا ذکر کیے دیتا ہوں، جس سے بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت والا رقم تراز ہیں کہ ایک امریکن خاتون محترمہ مریم جمیلہ نے جو 1960 میں یہودیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوئی، اپنی کتاب اسلام اور آج کی مسلمان خواتین میں لکھا ہے ترجمہ، مسلمان ماں کو کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو عیسائی مشنری اسکول یا کانوینٹ کو بھیجنے پر راضی نہ ہونا چاہیے، جہاں ان بچوں کو پوری طرح سے اپنے مذہبی اور معاشرتی ورثے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ سرکاری اسکول بھی کچھ زیادہ تسلی بخش سامان مہیا نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور نو مسلم مغربی مصنف محمد اسد صاحب نے مغربی نظام تعلیم اور اسکولی تربیت سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی چونکا دینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی مسلم نوجوانوں کی مغربی تعلیم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان و یقین رکھنے اور اپنے آپ کو اس مخصوص الہی تمدن و تہذیب کا نمائندہ سمجھنے کے قابل نہ رکھے گی جو اسلام لے کر آیا ہے۔
آگے حضرت والا نے مغربی نظام تعلیم کا اصل مقصد کے تحت رقم فرمایا ہے، بہت سارے لوگ اس حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں کہ ہندوستان میں انگریزی سامراج نے جو مغربی تعلیم کا نظام رائج کیا ہے، اس کا مقصد انگریزی تعلیم سے زیادہ انگریزیت کی تعلیم ہے۔ وہ اس تعلیم کے ذریعے ہندوستانی لوگوں میں انگریزی ذہنیت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس کی تصدیق لارڈ میکالے کی رپورٹ سے ہوتی ہے جو 1853 میں مقبوضہ ہندوستان کے گورنر جنرل کو پیش کی گئی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ہمیں اس وقت ایک طبقہ پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جو ہمارے ان کروڑوں انسانوں کے مابین ترجمانی کے فرائض سر انجام دے سکے جن پر ہم اس وقت ہندوستان میں حکمران ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر ذوق، طرز فکر، اخلاق اور فہم و فراست کے نقطہ نظر سے انگریز ہو۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے اپنی کتاب ہمارا نظام تعلیم میں اس رپورٹ کے متعدد اقتباسات نقل کر کے اس کے نظریے کا خلاصہ جو پیش کیا ہے وہ عبرت خیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میکالے کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کو اپنے سارے تہذیبی ورثے کے بارے میں شدید احساس کمتری کا شکار بنا کر ان کے دلوں پر ہماگیر بالادستی کا سکہ بٹھا دیا جائے، اور نئی نسل کو ہر ممکن طریقے سے یہ یقین کر لینے پر مجبور کر دیا جائے کہ اگر دنیا میں ترقی اور سربلندی چاہتے ہو تو اپنی فکر، اپنے فلسفے، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت اور اپنے ماضی پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر مغرب کے پیچھے پیچھے آؤ اور اپنی زندگی کا ہر راستہ اسی کے نقوش قدم پر تلاش کرو۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ دین کے خلاف سازش کی تفصیل مزید اس تحدید سے واضح ہو جائے گی۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب۔ مغرب نے الحاد، بے دینی، لامذہبیت کو فروغ دینے کے لیے اور اسلام دشمنی اور مسلم تعصب کے ہدف کو دنیا میں عام کرنے کے لیے خطرناک ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے سب سے مؤثر طریقہ دولت کی لالچ اور جاب کی آفر دے کر جگہ جگہ عیسائی مشنری اسکولز کا قیام عمل میں لایا، جن میں اہل مغرب نے ایسا نصاب مرتب کیا کہ طالب علم دین سے متنفر ہو جائے اور بے دینی کو ترجیح دے، جہاں کے ماڈرن تعلیم یافتہ فضلا مذہب کی تاریخی توجیہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے مذہب نہیں، مذہب بعد کی پیداوار ہے، اور آخرت کوئی چیز نہیں، اصل دنیا ہے، اور مذہب نجی مسئلہ ہے، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں۔ اور اہل مغرب مہذب مسلمانوں کو غیر مہذب ثابت کرتے ہیں، پھر بتدریج اسلامی نظریات کو مغربی نظریات کے تابع کر کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، وحی کا انکار اور عقل و تجربے کو حق و صداقت کے لیے معیار قرار دیتے ہیں، اور پھر طلباء کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین دنیا کی ترقی کے لیے مانع ہے، علماء اور دین پر عمل کرنے والے سب حقیر لوگ ہیں، اور تصور پیش کرتے ہیں کہ اسلام عصر حاضر کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ترقی کا پورا دار و مدار سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم حیواں ہیں یہ ظلمات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیمی مساوات۔ اسی طرح اہل مغرب نے یہ طریقہ اپنایا کہ ذہین مسلم طلباء کو مغربی ممالک میں موجودہ کالجوں، یونیورسٹیوں اور آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ میں بھیجا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ سود ترقی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ سنتیں نعوذ باللہ صرف قدیمی عربی رسم و رواج ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکالنا العیاذ باللہ تضییع اوقات کے مترادف ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس ایک ہے۔ قربانی، حج و عمرہ میں خرچ کی جانے والی رقم بیجا مصرف میں خرچ کرنا ہے، اس کے بجائے غریب بیوہ کو رقم دینا زیادہ بہتر ہے۔ سیاست اور دین میں کوئی تعلق نہیں، فیشن وقت کا تقاضا ہے، عورت چاہے پردہ کرے یا نہ کرے وہ آزاد ہے، ایسا لباس پہنے جس سے بدن کی ساخت ظاہر ہو تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔
ہاں یہ تمہارا کلچر ہے کہ تم ویلنٹائن ڈے اور برتھ ڈے مناؤ، یعنی کہ عیش و عشرت کا عادی بنا دیا جائے، پھر جب ان کے دماغ پر مکمل قبضہ ہو جائے تو مال و زر کے ذریعے ملک کی سربراہی حاصل کر کے ان کو سونپی جاتی ہے اور انہیں اپنے اعلی کار بنا کر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ان سے کام لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کیا خوب کھینچا تھا۔ ظاہر میں تجارت حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ سامعین و حاضرین، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جدید تعلیمی نظام کے زیر اثر انتہائی طور پر اس فکر و کاوش کا محور و مرکز ہے کہ اس طبقے میں ممکنہ حد تک دینی شعور بیدار رکھنے کی سعی و جد و جہد کی جائے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا اپنے بڑوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بند ناچیز حضرت مولانا ابو عمار زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کے مضمون کا ایک اقتباس پیش کر دینا چاہتا ہے، جس کے ذریعے سے لائے عمل اور طریقہ کار طے کرنے میں مدد ملے گی۔ حضرت مولانا نے فکری و مسلکی تربیت کے عنوان کے تحت بیان فرمایا کہ فکری تربیت سے مراد یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلباء جب ایک خاص نصاب کی تعلیم پا کر سوسائٹی میں جاتے ہیں اور انہیں آج کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے تو ان کی فکر و سوچ کیا ہو، ان کا نصب العین اور زندگی کا مقصد کیا ہو۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی فکری نصب العین بن جاتا ہے جس کے ارد گرد اس کی زندگی کی ساری تگ و دو گھومتی ہے۔ طالب علمی کے دوران میں اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترجیح قائم ہو جاتی ہے کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ مرحلہ یعنی کسی طالب علم کی فکری تربیت کے رخ کا تعین ہم نے اسے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور طالب علم اپنی مرضی سے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ اس بات کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ اساتذہ کی بھی تربیت ضروری ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اساتذہ کی تربیت کا کوئی نظم موجود نہیں، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ مدارس میں اساتذہ میں سے جس استاد سے طالب علم زیادہ مانوس ہوتا ہے تو ذہنی سوچ اس کی ہوتی ہے، ذہنی سوچ جو اس کی ہوتی ہے وہی طالب علم کی بھی بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طالب علم کو مجموعی فکر ہم نے کیا دی ہے؟ میں وفاق والوں سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ طلباء کا کوئی اجتماعی ذہن تو بنائیں اور انہیں کوئی بنیادی سوچ تو دیں۔ آپ تقریباً اتفاق کریں گے کہ صورتحال ایسی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ جنہوں نے سوچ دینی ہے اور فکری تربیت کرنی ہے، خود ان کی اپنی اجتماعی فکر کا کوئی اہتمام نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فکری طور پر ہم خلف شار کا شکار ہیں، ہم پر مغرب کی فکری اور تہذیبی الغار ہے۔ اس کی صحیح تعبیر تو یہ ہے جو ہمارے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ردت ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے مگر کوئی ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے۔ یہ فکری ارتداد کا زمانہ ہے۔ آپ ذرا محدود حلقے میں ہیں، اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، لیکن آپ جدید حلقے میں چلے جائیں گے، کسی کے ذہن کو ٹٹولیں گے تو احتراماً اور عقیدتاً یا فتوے کے ڈر سے تو وہ شاید کوئی بات نہ کہے، لیکن جب آپ اس کی فکر کا تجزیہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ارتداد، ارتیاب اور شک کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوگا۔ کسی نہ کسی حوالے سے وہ آج کی فکری ارتداد کی لہر سے متاثر ہوگا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کشمکش کو سمجھنے ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گرد حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بالکل ایک دائرے میں محصور ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوان آپ سے گفتگو کرتا ہے، اس کے ذہن میں نکاح و طلاق یا دوسرے مسائل کے بارے میں، شریعت کے احکام کے بارے میں شک ہے،
اس نے جدید لٹریچر پڑھا ہوا ہے، ہم اس کے شک اور اس کی وجہ کو سمجھ کر شک کا کانٹا نکالنے کے بجائے اس کے ساتھ تانے اور فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے تو احتراماً خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ضرور ہے، اس لیے جواب نہیں دے سکے اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو شک کیا ہوا ہے، اس لیے کہ خود ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پس منظر میں کون سا فکری الجھاؤ کار فرما ہے۔ بات سمجھانے کے لیے حوالہ دوں گا۔ میں عرصے سے مدارس کے منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا بین الاقوامی قانون جو رائج الوقت ہے، یہ ساری تحریر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کی ہے۔ آج کا بین الاقوامی قانون جو رائج الوقت ہے، جس کی بنیاد پر ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں اور الزام لگایا جاتا ہے، وہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ اس کے 30 دفعات ہیں، ہم نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے اور اس پر دستخط کر رکھے ہیں۔ آپ نیٹ میں کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح دکھے گی، سوائے فلسطین کے ساری دنیا کے تمام ممالک نے اس اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق ہیں اس کے چیپٹر کو تسلیم کر رکھا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے حوالہ دوں گا۔ میں ایک عرصے سے مدارس کے منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا بین الاقوامی قانون جو رائج الوقت ہے، جس کی بنیاد پر ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں اور الزام لگایا جاتا ہے، وہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ اس کے 30 دفعات ہیں، ہم نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے اور اس پر دستخط کر رکھے ہیں۔ اس وقت عالمی کشمکش میں ایک جھگڑا یہ ہے کہ مغربی اقوام کا موقف یہ ہے کہ جب آپ نے اس چارٹر پر دستخط کر رکھے ہیں تو آپ اس کے خلاف اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ موقف اس حوالے سے درست ہے کہ جب ہم نے باقاعدہ معاہدہ کر رکھا ہے تو یا تو اس پر عمل کریں یا اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اگر اس چارٹر کو اور اس کی تشریحات کو قبول کر لیا جائے جو اقوام متحدہ کے باضابطہ ادارے مثلاً جنیوا انسانی حقوق کنونشن، یونیسکو اور یونیسیف وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمیں احکام شرعیہ میں کم از کم 80% سے دستبردار ہونا ہوگا۔ مثلاً اس میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات کو یقینی بنایا جائے اور جنس کے بنیاد پر کوئی امتیازی قانون نہ بنایا جائے۔ مرد اور عورت کے مابین تمام معاملات میں مساوات ضروری ہے۔ اب آپ اپنے قوانین کو دیکھ لیں کہ مرد اور عورت کے قوانین میں کہاں کہاں فرق نہیں ہے۔ نماز سے شروع ہو جاویں، آئلی قوانین کو دیکھ لیں، آپ مرد کو طلاق کا حق دیتے ہیں، عورت کو نہیں، یہ امتیازی قانون ہے۔ وراثت میں آپ مرد کو حصہ زیادہ دیتے ہیں، عورت کو کم، یہ امتیازی قانون ہے۔ شہادت میں آپ بعض معاملات میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کرتے، یہ امتیازی قانون ہے۔ عورت کو آپ صدر بننے نہیں دیتے، وزیر اعظم بننے کا حق نہیں دیتے، یہ امتیاز کا قانون ہے۔ اسی طرح آپ کی فقہ میں بہت سے ایسے احکام نکلیں گے جہاں آپ امتیاز کے قانون پر عمل کرتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ ایک دوسری مثال لے لیں، عالمی قانون میں آزادی رائے اور تبدیلی مذہب کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ ہر شخص کو کوئی بھی مذہب چھوڑنے یا اختیار کرنے کا حق اور کسی بھی قسم کی رائے ظاہر کرنے کا حق ہے، لیکن ہم نے توہین رسالت پر موت کی سزا کا قانون نافذ کر رکھا ہے جو رائے کی آزادی کے خلاف ہے۔ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، ان کی مسجدیں نہیں بنانے دیتے، ان کو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے نہیں دیتے جو مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ یا مثلاً بین الاقوامی قوانین میں غلامی کی تمام صورتیں ممنوع ہیں، اسی طرح اس میں ایک دفعہ ہے کہ کوئی سزا ایسی نافذ نہیں کی جائے گی جس میں جسمانی تشدد یا ذہنی اذیت اور توہین تذلیل ہو۔ گویا حدود کا نظام لے لیں، وراثت کا نظام لے لیں، نکاح و طلاق کا مسئلہ لے لیں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ نہیں بچتا جس پر اعتراض نہ ہو۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کا تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کی ان 30 دفعات کو ہمارے ہاں نصاب میں پڑھایا جانا چاہیے۔
اس حوالے سے کہ آج کا مروجہ بین الاقوامی قانون کیا ہے ہمارے عالم دین کو پتہ تو ہونا چاہیے. جب کوئی اعتراض آئے تو وہ سمجھ سکے. یہ الگ بحث ہے کہ ہم نے ان کی کون سی بات قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں، لیکن کم از کم ہمارے علماء کو اس جھگڑے سے واقف تو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سرے سے اس کا کوئی پتہ نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بحث کو اپنے دائرے میں محدود رکھتے ہیں تو اپنے لوگوں کو تو مطمئن کر لیں گے، لیکن جب بات جدید تعلیم یافتہ ماحول میں کریں گے تو ہماری بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ ہماری بات ادھوری اور بے علمی پر مبنی ہوگی. تو فکری تربیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علماء کو یہ پتہ ہو کہ آج کا عالمی ماحول کیا ہے، ہماری کشمکش کیا ہے، لڑائی کس سے ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے. اس انداز سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں. سارا ذخیرہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پہلے بات اساتذہ کی آئے گی. استاذ کو پتہ ہوگا تو وہ شاگرد کو بتائے گا. اس کے لیے مغربی فلسفہ، عالمی کشمکش اور تہذیبی جنگ پر اساتذہ کے لیے بریفنگ کورس کا اہتمام کریں اور نصاب میں ایسی چیزیں شامل کریں، خواہ وہ محاضرات کی شکل میں یا کسی کتاب کی صورت میں. آخر میں حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ کی اس سلسلے میں رہنمائی کا ذکر کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. 1954 میں دارالعلوم دیوبند میں طلباء کے ایک جلسے میں کی گئی تقریر کا اقتباس ہے یہ حضرت کا. آپ فرماتے ہیں، عزیزو، اس عہد انقلاب میں دین کی نمائندگی، تعلیمات اسلامیہ کی ترجمانی اور نہ صرف ان کی تشریح و تفہیم بلکہ ان کی بلندی و برتری کا نقش قائم کرنے کے لیے بڑی وسیع تیاریوں اور بڑی متنوع صلاحیتوں کی ضرورت ہے. آپ اسلام کے سپاہی ہیں اور زندگی کے معرکے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کسی فوجی تربیت گاہ اور وہاں کے تیار ہونے والی فوج کے لیے سب سے زیادہ ناموزوں، سب سے زیادہ خطرناک بحث قدیم اور جدید اسلحہ اور طریق جنگ کی بحث ہے. سپاہی کے لیے نہ کوئی ہتھیار قدیم ہے نہ جدید. اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ میدان جنگ کے لیے کون سا ہتھیار کارگر ہے اور کون سا طریق جنگ موزوں. تیار ہونے والے سپاہ کے لیے تعصب کی کوئی گنجائش نہیں. اس کا نہ کسی خاص اسلحہ سے رشتہ ہے نہ کسی خاص فن جنگ سے. اس کو تمام ضروری اسلحہ سے مسلح ہونا چاہیے. ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ موجودہ دور کے بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میں حضرت کے اس ملفوظ کو پھر دہراتا ہوں. آپ نے فرمایا موجودہ دور کے بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پھر آپ نے خط کا ذکر کیا جس کو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا مجدد وہ ہے جو اسلامی قوانین کی برتری دوسرے قوانین کے مقابلے میں ثابت کرے. علامہ اقبال نے جو بات آج سے 60 سال پہلے کہی تھی وہ آج کے زمانے میں ایک عملی حقیقت بن گئی ہے. آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، حضرت فرمانے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہم لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی شرعیت خصوصاً آئلی قوانین کی معقولیت افراد و خاندان کے حقوق کی ضمانت کے لیے اس کا سب سے بہتر ہونا ثابت کریں. رب علیم ہم سب کی بہترین تربیت فرمائیں اور اپنے بڑوں کی رہنمائی میں تاحیات چلنا آسان فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کسی شاعر کا شعر ہے، الجھنا زلف مغرب میں دکھاتی ہے وہ دنیا، الجھنا زلف مغرب میں دکھاتی ہے وہ دنیا، مگر دینی مسائل میں ہزاروں پیچ پڑتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا نے ہمارے سامنے بہت سی باتیں بتائی ہیں اور قیمتی باتوں کی طرف اشارہ دیا ہے.
حضرات علماء اکرام، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دینی شعور کی بیداری پر مولانا موصوف نے بتایا، اسی دینی تعلیم کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ان کے مابین مذہب اسلام اور احکام اسلام کے تئیں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور اس کی حقیقی تصویر ان کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ اس طبقے میں جدید تعلیم کی وجہ سے ان شکوک و شبہات کا جنم لینا اور سرایت کر جانا کوئی بعید بات نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا خاردار درخت ہے جس کی آبیاری مادیت و لامذہبیت، عقل پرستی و دین بیزاری اور نفس کی غلامی اور اس کی اتباع سے کی گئی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس سے انسان کے دل میں مذہب کے تعلق سے بے شمار اعتراضات قائم ہو جاتے ہیں، جن کا ازالہ کرنا اور اس طبقے کو اسلام سے اور احکام اسلام سے مطمئن کرنا اور دین اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ایک اہم ذمہ داری اور وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ آج یہ فتنہ تقریباً گھر گھر پہنچ چکا ہے، اس کی جڑیں پھیلتی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے میں جامعہ ہادہ کے موقر استاد حدیث حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقالے سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، قدیم و جدید ابنا سبھی آپ سے واقف ہیں، ہمارے جامعہ کے جید الاستعداد استاد ہیں، کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے گوناگون صلاحیتوں سے نوازا، مطالعے کا خوب و پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ حضرت اقدس کی سرپرستی میں آپ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب بوادر النوادر پر تخریج، تسہیل اور ترتیب کا کام کیا ہے۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے ازالے کی فکریں۔ حضرات اساتذہ اکرام جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ سامنے کے حصے میں تشریف لائیں اسٹیج پر۔ حضرت مولانا احمد وحی صاحب، حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب، حضرت مولانا قاری لقمان صاحب، حضرت مولانا مفتی فیضان صاحب، مولانا نعمان صاحب، سبھی حضرات کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو عنوان میرے حوالے کیا گیا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے ازالے کی فکریں، اس حوالے سے کچھ طالب علمانہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام کے معاندین اور مخالفین نے اسلام کے خلاف جو حربے استعمال کیے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور اس سلسلے کی کوششیں بھی روز اول سے ہی جاری اور ساری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں تو جھوٹے پروپیگنڈے، القاب رذیلہ کا استعمال، حوصلہ شکن بیانات، عجیب و غریب مطالبے، دھمکیاں، بے پناہ جسمانی تشدد و ایذائیں، سماجی مقاطعہ، بالآخر جلاوطنی جیسے مظالم کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ یہ اسی کی کڑی ہے کہ تاکہ لوگوں کو دین اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ہجرت جہاں ایک جانب اسلام کے ابدی و عالمگیر غلبے کی نئی صبح یہاں سے طلوع ہوتی ہے، تو دوسری جانب یہود و منافقین کی شکل میں اندرونی و بیرونی دونوں محاذوں پر مسلسل برسر پیکار رہنے والوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے، جن کی ریشہ دوانیوں کا تسلسل تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے۔ یہود کے مختلف حربوں اور سازشوں کے مابین دین اسلام میں تشکیک کے حوالے سے ان کی ایک پرفریب چال کا ذکر قرآن مجید کرتے ہوئے کہتا ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا
جو کتاب اہل ایمان پر اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام میں اس کا انکار کر بیٹھو۔ ایمان لانا مقصود نہیں ہے، بس لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر بیٹھو۔ اس طرح عجب نہیں کہ مسلمان بھی دین حق سے پھر جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ یہود جو اہل کتاب ہیں، یہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، جب یہ مذہب اسلام کو دیکھ کر بیزار ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی۔ تو یہ تشکیک اور تدلیس کا یہ عمل جس کا ذکر قرآن نے یہودیوں کے حوالے سے کیا ہے، تو یہ حربہ یہودیوں کے لیے ایسا کارگر رہا ہے کہ جس سے انہوں نے ہر دور میں امت مسلمہ کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے اور اس سے امت کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دین کی سربلندی منظور تھی، وہ بڑھتا گیا اور پھلتا پھولتا گیا، یہاں تک کہ دنیا کی 1000 سالہ تاریخ میں زندگی کے ہر شعبے کی سیادت اور قیادت کا وہی وارث رہا۔ لیکن تاریخ اسلام میں 2 بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلا تو واقعہ تاتاریوں کا ہے جو ایک عسکری اور جنگی نوعیت کا تھا، اور اس سے امت مسلمہ کو ایک شدید خطرہ لاحق ہو کر یہ جملہ تقریباً زبان زد ہو گیا تھا مرویت کے نتیجے میں کہ اذا قیل لک ان التتار انہزموا فلا تصدق، اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاریوں کو شکست ہوئی ہے تو تم اس بات کو کبھی بھی تسلیم مت کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو پھر ہدایت نصیب فرمائی، پھر وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ دنیا کو اقبال کی زبانی یہ کہنے کا موقع ملا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوسرا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ صلیبی جنگوں کا خوفناک سلسلہ ہے جو تقریباً 2 صدیوں پر محیط رہا اور پھر ناکام رہا۔ اب 200 سالہ جنگوں کے بعد صلیبی قوتوں نے جب ہزیمت کا سامنا کیا تو انہوں نے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد ایک سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میدان کارزار بدل گیا تھا، سیف و سنان کی جگہ قلم و قرطاس نے لے لی تھی۔ پھر علم و تحقیق کے نام پر اسلامی عقائد و مسلمات، اسلامی شخصیات، اسلامی تاریخ، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، اسلامی کتب، ان میں بھی سر فہرست قرآن مجید ان کے نشانے پر تھے۔ دوسرے الفاظ میں سیاسی اور عسکری غلبے کی ناکامی کے بعد فکری اور ذہنی غلامی کی راہیں سوچی جانے لگی، اور اس کے لیے اسلامیات کے مطالعے کا ایک نیا دور شروع ہوا جسے تاریخ میں دور استشراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج کے دور تشکیک کو سمجھنے کے لیے ان بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے استشراق اور مستشرقین، جنہوں نے پورے اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی شخصیات اور تاریخ کا سلبی ذہنیت اور منفی سوچ سے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور یہ کوششیں قریب 500-400 سال تک جاری رہیں۔ بعض کام ان کے ہاتھوں اچھے بھی ہو گئے، مگر انہوں نے مجموعی طور پر اسلام کی شبیہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو شخص بھی ان کی تحریرات میں اسلام کی شکل دیکھے گا وہ اسلام سے نہ صرف متنفر ہوگا بلکہ وہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے بعد جب مغربی ممالک نے اسلامی ملکوں کو ہتھیانا شروع کیا اور ان پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو مستشرقین کی یہ کوششیں ان کے بڑی کام آئی، اور اسلام کے خلاف انہوں نے جو کوششیں کی تھی ان کو خوب عام کر کے جو مشرقی جو مغربی طاقتیں تھیں انہوں نے اسلام کے خلاف تشکیک کا بڑا وسیع کام کیا، اور وہ ان کی ایک بڑی چال بازی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے ملکوں والے ہیں، ہم دوسرے ملکوں والے باہر کی دنیا سے آ کر ہم کسی اور ملک پہ ایک طویل وقت تک حکمرانی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں ایسے لوگ تیار کریں جو خون اور جسم کے اعتبار سے تو چاہے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ فکر اور سوچ کے اعتبار سے ہمارے ہوں۔ تو یہ مستشرقین کی کوششیں دشمنان اسلام کے لیے بڑی کارآمد ہوئی۔ یہ تو پہلی بنیاد ہے تشکیک اور تدلیس کی۔ دوسری جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ آج کی مغربی دنیا اور مغربی فکر و فلسفہ ہے، جس کے تعلق سے بہت مفید باتیں آپ اس سے پہلے سماعت فرما رہے تھے۔ تو مغربی فکر و فلسفے کے بطن سے جنم لینے والے بہت سے معاصر افکار و نظریات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور جن کا آج کی ساری دنیا پر تسلط ہے، جن کو سمجھے بغیر آج کے تشکیکی حملوں کا کامل سدباب ناممکن ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ مغرب صدیوں سے ایک طرف کلیسا کا استبداد اور دوسری طرف سخت گیر بادشاہ اور تیسری طرف ان کے ساز باز سے پلنے والے ظالم اجارہ دار لوگ تھے، ان کی چکی میں مغرب پوری طرح پس رہا تھا۔
اور صدیوں کے ظلم سے یہ صدیوں کا ظلم یہ برداشت کر رہا تھا. پھر ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک شخص اٹھا مارٹن لوتھر کے نام سے، جس نے سب سے پہلے کلیسا کے نظام کے خلاف بغاوت کی، اور پھر اس نے نظام کلیسا میں اصلاح کی بات کی اور کہا کہ بائبل کی تشریح کا حق پادریوں سے لے کر سارے لوگوں کو دیا جائے، صرف پادریوں کو جو بائبل کی تشریح کا حق دیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کی تحریک کے نتیجے میں جو فرقہ وجود میں آیا اس کو پروٹسٹنٹ فرقہ کہا جاتا ہے. یہ پہلی کوشش تھی جو کلیسا اور مذہب کے خلاف مغرب کے اندر وجود میں آئی. لیکن کلیسا کا شکنجہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اس بغاوت کے خلاف محکمہ احتساب قائم کیا، اور محکمہ احتساب قائم کر کے جنہوں نے پادریوں کے خلاف، کلیسا کے خلاف، مسخ شدہ عیسائیت کے خلاف گفتگو کی اور اس میں وہ حصے دار بنے، ان کی بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا گیا. اور مورخ کے بقول تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو سزائیں، بھیانک سزائیں ان کو دی گئی. اس میں مشہور فزکس اور طبیعیات کا ایک عالم ہے جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کرۂ ارض کے علاوہ دوسری آبادیاں اور دنیا بھی موجود ہیں. تو محکمہ احتساب نے کلیسا کے سامنے اس کو اس سفارش کے ساتھ پیش کیا کہ اسے نہایت نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ اس کے خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے. تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلیسا کے اس ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا. اس بربریت کے خلاف عوام کے غصے کا آتش فشاں پھوٹ پڑا اور عیسائیت کو علم و تحقیق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جانے لگا. دوسری جانب سائنسی تحقیقات اور تجربات روز بروز ترقی کرتے چلے گئے. نت نئے خیالات اور انکشافات سے دنیا آشنا ہوتی رہی. اس دور کو یورپ کا نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ صدیوں پر محیط کلیسائی جکڑ بندیوں کو توڑ کر فرسودہ و مسخ شدہ افکار کو رونتے ہوئے علم و سائنس کے جدید دور میں داخل ہوا. چرچ و کلیسا کا یہ استبداد اور غیر علمی رویہ چونکہ مذہب کے نام پر ہوتا رہا، اس لیے پہلے تو عیسائیت کے خلاف، پھر مطلقاً مذہب کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں مغربی اقوام میں فکر پیوست ہو گئی کہ معاشرے میں علمی ترقی اور عدل کے قیام میں مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کوئی بھی معاشرہ مذہبی افکار اور روایات کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس طرح مغرب کی ہر چیز، فکر و فن، علم و تحقیق، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، حکومت و سیاست، سبھی کی بنیادیں مذہب بیزاری، لادینیت اور خالص عقل پرستی پر استوار ہوتی چلی گئی. آج کا ہمارا یہ دور اسی لادینیت اور سیکولرزم کی عروج کا دور ہے. لادینیت تو مغربی فکر و تہذیب کا بنیادی پتھر ہے، مگر اس فکر سے جنم لینے والے مادیت پرستی و الہاد پر مبنی نظریوں اور تھیوریز کی ایک طویل فہرست ہے، جیسے ریشنلزم اقلیت پسندی، لبرلزم یعنی آزاد خیالی، ہیومنزم یعنی انسان پرستی، ماڈرنزم یعنی جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم یعنی مابعد الجدیدیات، اور اسی طرح جمہوریت وغیرہ. دسیوں ایسے ملحدانہ افکار و نظریات ہیں جو آج کی دنیا کے رائج الوقت سکے ہیں. مغرب کے ملحدانہ افکار پر مبنی تصور حیات یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو عالم اسلام کے خلاف صدیوں سے یورش کیا ہوا ہے. یورپ اپنی سیاسی، عسکری، تعلیمی ساری قوت اس کے پیچھے صرف کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کی ایک طویل فہرست ہے. یہ 2 بنیادیں ہیں. تشکیک و تلبیس کی پہلی بنیاد استشراق اور مستشرقین کی کوشش ہے، اور دوسری بنیاد مغربی فکر و فلسفے سے جنم لینے والے وہ نظریات ہیں جو آج کی دنیا میں رائج الوقت ہیں. تیسری سب سے بڑی بنیاد تدلیس اور تشکیک کی. یہ بنیادیں اس لیے میں پہلے بتا دے رہا ہوں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے کہاں سے ہیں اور اس کے پیچھے وہ کیا فکر کار فرما ہے جس کی وجہ سے آج اسلام کے خلاف یہ سارا جو ہے ہم ایک ہوا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف ایک ماحول دیکھتے ہیں. تیسری سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہندوتوا ہے، جس کا تعلق ہماری اس وطن عزیز کی سرزمین سے. مغرب اور یورپ کے یورپی افکار کی بات کریں اور خود وطن عزیز کی گمبھیر صورتحال سے صرف نظر کرنے یہ بڑی زیادتی ہوگی، جبکہ کئی حیثیتوں سے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. آپ حضرات ان حالات سے بخوبی واقف ہیں جن سے ہم لوگ گزشتہ 100 سال سے گزر رہے ہیں. تقسیم وطن کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو 2 لخت کر دیے جانے کے بعد ہندو احیاء پرستی کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں. پھر 2014 کے انتخابات کے بعد سے تو ہندوتوا کو اپنی منزل بہت قریب نظر آ رہی ہے
اور حالات کا رخ بھی اسی کی تائید کرتا ہے، اور وہ روز بروز اپنے ہدف سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوتوا، یہ جو لفظ ہے، یہ ایک مستقل یہ فکر ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی وہ ترجمانی کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ مذہبی اصطلاح ہے، لیکن یہ مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ ہندو مذہب سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے اور ایک الگ سوچ ہے باقاعدہ۔ ہندوتوا کے جو شارحین اور جو اس کے بانین ہیں جنہوں نے فکر اور فلسفہ پیش کیا ہے، ساورکر جو سب سے اس کا بنیادی آدمی ہے، اس نے خود ہندو مذہب کی ایسی تعریف کی ہے جو ہندو مذہب کے جو اس کے علماء ہیں وہ اس کی تعریف سے بیزار ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعریف انہوں نے ہندو مذہب کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہندوتوا یہ ایک اصلاً مذہبی تحریک نہیں ہے بلکہ خالص سیاسی تحریک ہے۔ اس نے مذہب کی بھی خود ایسی تعبیر اور تشریح کی ہے جو ہندو مذہب کے قدیم تصور سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس لفظ کا استعمال ایسے سماج اور گروہ کے لیے ہوتا ہے جو ہندوستان کی جغرافیائی حدود کے اندر کچھ مخصوص تصورات، اقدار اور روایات کے ساتھ رہتا ہو۔ اس گروہ کے اندر ہندوستان کی تقدیس، اس کے لائق پرستش ہونے اور آباء اور اجداد کے تعلق سے پیغمبرانہ عظمت کا تصور پایا جاتا ہو۔ ہندوتوا کی تعریف خود اس فکر کے شارحین کے پاس ایک تہذیب اور کلچر ہے۔ ساورکر جو ہندوتوا کی اس نظریہ ساز ہے، اس کے سامنے جو ہندوتوا کا نقشہ ہے اس میں وہ تمام ہندی اور اصل مذاہب شامل ہیں جو اس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسلام اور عیسائیت کی جائے پیدائش یہاں کی نہیں ہے، اس لیے ان کو باہر ہو جانا چاہیے۔ ساورکر اپنی کتاب ہندوتوا میں کہتا ہے، ہر قوم کے پاس ایک ہوم لینڈ ہوتی ہے، ہندوؤں کا ہوم لینڈ ہندوستان ہے۔ اس ملک میں صرف ہندوؤں ہی کو رہنے کا حق ہے، باقی اقوام کا کوئی فرد اگر یہاں رہنا چاہے تو سرکاری اجازت سے اس طرح رہ سکتا ہے جس طرح کوئی غیر ملکی رہتا ہے، البتہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو اس حیثیت سے بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سی اے اے اور جو چیزیں اٹھی تھی اس پس منظر میں ہمارے سیاسی رہنما جو یعنی ملک کے سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ جو باتیں کر رہے تھے، آپ اس کو اس تحریک کے نظریے میں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وہ باتیں اس کی اس سوچ سے کس قدر ہم آہنگ ہے۔ تو اب ہندوتوا کی جو باتیں ہیں یہ اگرچہ کہ بہت ساری چیزوں کو بہت سارے لوگوں کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یعنی قبول نہیں کرتے ہیں، مگر بالخصوص مسلمان ان کے بہت زیادہ نشانے پر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو طویل عرصے تک ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں ہے جو قومی، ملی، معاشرتی، تعلیمی، تمدنی، سیاسی سرگرمیوں میں اپنا ایک کردار اور اپنا ایک وزن رکھتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے مذہب کے تعلق سے جذباتی لگاؤ اور کفر و شرک کے حوالے سے ان کی حساسیت بھی ایک مستقل ان کے لیے چیلنج ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی اعتبار سے جتنا بے وزن کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے قطع نظر اسلام کے خلاف جو انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ خود بھی ایک طویل فہرست ہے۔ اسکولوں میں مسلم طلبہ اور طالبات سے سرسوتی پوجا کرائی جا رہی ہے، تعلیمی اداروں میں درگا پوجا کا تہوار بڑے اہتمام سے منایا جا رہا ہے، یوگا، سوریہ نمسکار وغیرہ کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی میڈیا کے ذریعے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں سے آگے بڑھ کر سیدھے نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ نصاب تعلیم سے مسلمانوں کے پورے عہد کو نکال دیا گیا ہے، تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ 1947 میں ملک انگریزوں کی 100 سالہ غلامی سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی سے آزاد ہوا ہے۔ نصاب تعلیم میں یہاں کے حکمران اور فاتحین کو ڈاکو اور قاتل لٹیرے ثابت کیا گیا ہے۔ گیتا کی تعلیم کو لازم کر دیا گیا ہے، اس کو نیشنل بک قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب اور تاریخ کے حوالے سے منفی تبصروں، حوصلہ شکن بیانات کے ذریعے نفسیاتی طور پر مسلم بچوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً گھر واپسی، دھرم پریورتن کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ ہندو ویدک فلسفے کو مقبول بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب ان کی کوششیں تو مسلمانوں کی تہذیب، تاریخ، افکار، مذہب، شخصیات، مقدسات، ان سب کے خلاف ایک منظم الغار ہے۔ مذہبی شدت پسندی اور منافرت کی ایک آگ ہے جو ہر چیز کو پسند کر دینا چاہتی ہے۔ تو یہ تین بڑی بنیادیں ہیں، ایک تو استشراق اور مستشرقین کی کوششیں، دوسری مغربی فکر و فلسفہ، اور تیسری ہندوتوا کی کوشش۔
ان کے نتیجے میں جو طبقے وجود میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا تو وہ طبقہ ہے جو ملحد ہے، یعنی دین بیزار ہے، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جیتے ہیں جو مغربی فکر و فلسفے کے نتیجے میں پورے طور سے ہی عقلاً اور فکراً اسلام سے بیزار ہیں، لیکن مسلمانوں کے رسم و رواج میں شریک رہتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ملحدین کا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے متجددین کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ماڈرن بنانے کے چکر میں رہتے ہیں اور اسلام کی تراش خراش کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اسلام کی جو تشریحات اور تعلیمات ہیں اس کو دیقیانوسیت اور جو ہے ملاؤں کی ایجاد کہتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر مارٹن لوتھر کی اس فکر سے جو ہے یہ متاثر ہیں جس نے عیسائیت کے خلاف اور کلیسا کے نظام کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس نے یہ سفارش کی تھی کہ بائبل کی تشریح کا حق کلیسا سے اور پادریوں سے ہٹ کے سارے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ یہ جو سوچ اس نے پیش کی تھی، یہ سوچ ان متجددین کے سر سید احمد خان سے لے کر جاوید احمد غامدی تک بہت ایک لمبی فہرست ہے جو ان متجددین کی ہے، جو ہر وہ چیز جو مغرب کی نظر میں کھٹکتی ہے اس کی تراش خراش کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسری چیز جو ان کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہے اور جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ اسلاموفوبیا ہے، مطلب اسلام کے خلاف اور اس کی تعلیمات کے خلاف اس قدر زہر جو ہے افشانی کی گئی اور اس قدر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اسلام کو ایک خوفناک چیز بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اسلاموفوبیا یعنی اسلام کو خوفناک اور دہشت گرد بنا کے پیش کرنا، اور مسلمانوں کے اور اسلام کے تعلق سے نفرتیں دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تو 3 بنیادیں ہیں اور 3 اس کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اپنے دین کے بقا کی خود ذمہ داری لی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں جو دین کے خاطر خون جگر جلا کر اس کے شمع ہدایت کو فروزہ رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں جب انگریز نے 1857 کے بعد عیسائی مشنریز کے ذریعے ارتدادی مہم چلائی تو علماء میدان میں آئے اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانی اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے کھڑا کیا، جنہوں نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں عیسائیت کا تعاقب کیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب میلہ خدا شناسی کے ذریعے اسلام کے قلعے میں شگاف ڈالنے کی کوشش کی گئی تو حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی اور ان کے تلامذہ نے سرحد اسلام کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد جب انگریزوں نے قصر ختم نبوت کے اندر نقب زنی کی کوشش کی تو علامہ نور شاہ کشمیر اور ان کے شاگردوں نے قصر نبوت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان اکابر نے جہاں علوم اسلامیہ کی بہت بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، قرآن و حدیث کی بہت بڑی بڑی تشریحات کی ہیں، اس کے اندر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت اور نگہبانی یہ ان کی خدمات کا ایک جلی عنوان اور ایک روشن باب رہا ہے۔ مگر ہم آج اسلاف کی ان روایتوں کو باقی رکھنے اور اسلام کے محاذوں پر باطل طاقتوں سے نبرد آزمائی میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک مٹھی جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، جن کی خدمات کے پورے اعتراف کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ان موضوعات کو جو ہے مقصد بنا کر منظم اور ٹھوس علمی بنیادوں پر عصر حاضر کے مزاج و مذاق کے ساتھ کام کرنے والوں کی تشویشناک حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں اکابر ہی کی کلام کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا مختصر طور سے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے تقریباً اتنا ہی پرانا بھی ہے۔ اس سوال کے جواب میں اکابر نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ چونکہ ہم میں سے بیشتر احباب تدریس اور تحقیق، وعظ و خطابت اور مکاتب دینیہ سے وابستہ ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرات اکابر کی کلام کی روشنی میں 2-3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاد اور دہریت کے بطن سے جنم لینے والے باطل افکار و نظریات کے سلسلے میں ٹھوس علمی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے مرکزی مدارس ہی سے ہی انجام پا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے فضلاء کے لیے 1 سالہ یا 2 سالہ نظام شروع کیا جائے جس میں دور جدید کے افکار و نظریات معاصر علمی و فکری تحدیات سے ان کو متعارف کرایا جائے، مغرب کے سیاسی، معاشی، معاشرتی تہذیبی بنیادوں سے ان کو گہری واقفیت فراہم کر کے ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ فکر اسلامی اور نظام ربانی کے تناظر میں ان کے بطلان اور لچرپن کو واضح کر سکے۔ مغربی فلسفے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے شبہات اور سوالات کا انہی کے اصولوں کی روشنی میں اس طرح جواب دے سکیں جس طرح کسی وقت ہمارے علماء نے
یونانی فکر و فلسفے کا جواب انہی کے اصولوں کی روشنی میں دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے کہ انسان ایک بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے، یہ جو نظریہ ہے جس قدر بیہودہ اور مذہب خیز ہم کو اگرچہ معلوم ہوتا ہو، اس نظریے سے متاثر لوگوں نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی ایسی کوششیں کی ہیں اور سائنسی بنیادوں پر اس کو زندہ رکھنے کی اتنی کوششیں کی ہیں کہ اس حوالے سے جب ہم ان کی گفتگو پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس بیہودہ نظریے کے اس بات کے لیے کیسی کیسی کاوشیں انہوں نے کی ہیں۔ اب اس نظریے کو جب تک ہم انہی کے اصولوں کی روشنی میں سبوتاژ نہیں کریں گے، اس وقت تک بیمار ذہنوں کی تشفی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی مدارس میں رد بریلویت، رد شیعیت، رد مودودیت وغیرہ بہت سے شعبے قائم ہیں، مگر ملک کے طول و عرض میں الحاد و مغربیت کا کوئی بھی شعبہ قائم ہو جہاں فضلاء کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہو، سننے میں نہیں آتا۔ انفرادی طور پر بعض حضرات کام کر رہے ہیں جس کا انکار نہیں، مگر یہ محاذ ایک منظم شکل میں بڑے پیمانے پر کام کرنے کا متقاضی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے فارغین میں فضلاء میں ایک بڑی تعداد خطابت کے میدان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس سے بڑی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے حضرات اس ذمہ داری کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے۔ اگر 2-3 باتوں کا وہ انتظام کرنے والے بن جائیں تو جمعے کے خطبات وہ مفید سے مفید تر بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو مدلل بنانے کی عادت ڈالیں۔ جو بھی ہم بات کریں وہ قرآن کی، حدیث کی مستند بات ہو، غیر علمی باتیں اور غیر مستند قصے کہانیوں سے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب گفتگو علمی ہوگی تو اس کے اندر ایک طرح کا ثقل پیدا ہو جانا یہ بہت قریب قیاس ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ بات علمی ہونے کے ساتھ ساتھ آسان پیرائے میں بھی ہو، لوگوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت کی جو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے یہ خوبی یہ بھی جگ آشکارا ہے کہ دور حدیث کی درسگاہ میں آنے والے زیر بحث آنے والے خالص علمی مسائل ہوں یا تصوف کے غامض مباحث، حضرت والا جب بوقت ضرورت علماء عوام الناس کے مجمع میں بھی اس کو بڑے آسان اور دلنشین پیرا میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سامعین محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابھی گزشتہ ماہانہ مجلس میں وحدت الوجود جیسے نازک مسئلے کی تفہیم میں حضرت والا نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت سو کو یاد ہوگی۔ اس ناحیے سے ہم حضرت والا کے خطبات اور مواعظ کو سنیں تو یہ ہمارے لیے بڑی کارآمد باتیں اس میں مل سکتی ہیں اور بڑی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ دوسری ضرورت جمعے کے خطبات کے حوالے سے یہ ہے کہ بات علمی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے سارے ہی جو ہے اس کے عناوین پر اور شعبوں پر ہماری بات محیط ہو۔ ہوتا کیا ہے، بعض موسمی عناوین اور دوسرے بعض عناوین کے علاوہ اکثر و بیشتر عناوین ہمارے زیر بحث نہیں آتے، چند ہی عناوین پر گفتگو ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ عقائد اور عبادات کے علاوہ معاملات، معاشرت، معیشت، تجارت، اسلامی تاریخ، نیز خود اس ملک عزیز کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کا ذکر الگ الگ موقعوں پر اس کا کیا جائے، تاکہ ویسے بھی لوگوں نے جو ہے عملاً دین کے دائرے کو محدود کر دیا ہے۔ اب اگر دوسرے موضوعات کا ذکر کبھی ان کے کانوں میں نہ پڑے تو پھر عمل کی گمراہی کے ساتھ ساتھ فکری اور اعتقادی گمراہی بھی جڑ پکڑے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، تو مکاتب میں جہاں دوسری بہت ساری سرگرمیاں ہیں اس میں سے یہ کہ بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنے کی بڑی کوشش کی جائے، بالخصوص توحید اور رسالت اور آخرت کو دلوں میں پیوست کرنے کے لیے مختلف پیرایوں میں نیز موقع بموقع ذکر مذاکرے کے ذریعے ان عناوین کو راسخ کیا جائے۔ سیرت رسول اور صحابہ اور قصص الانبیاء سے اس میں بڑی بھرپور رہنمائی اور ہم کو فائدہ مل سکتا ہے۔ مکاتب کے حوالے سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ 13 سے 20 برس تک کے جو بچے ہوتے ہیں بالخصوص ان کے لیے 1 ماہ یا 2 ماہ کے الگ الگ کورسز چلائے جائے، کیونکہ بالعموم بچے ان عمروں میں ایک طرف تو مکاتب سے الگ ہوتے ہیں، دوسری طرف کالجز کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، پھر ان کے اندر عمر کے تقاضے سے بہت سارے جذبات اور بڑی بڑی خیالات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان کے لیے عقائد کورس، طہارت کورس، نماز کورس، سیرت کورس، حلال حرام کورس اس کا اہتمام کیا جائے، ہفتے میں سنیچر اور اتوار 2 دن یا صرف 1 دن بھی اگر 2-3 گھنٹوں پر مشتمل ایک کورس ہو اور ان ابواب کا ضروری علم اور خاکہ ان کے ذہن نشین کرا دیا جائے تو ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت میں بڑی اس سے مدد مل سکتی ہے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اس تشکیک کے حوالے سے مسلمانوں کو اسلام سے جہاں پر ایک طرف برگشتہ کرنا مقصود ہے،
وہیں دوسرے اقوام کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور اسلام دشمنی کی کھیتی کرنا بھی مقصود ہے. اس نفرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم کو کچھ سوچنا چاہیے. یہ آخری بات ہے. اس حوالے سے ایک ضروری کام یہ ہے کہ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی دعوت کی سبیلیں تلاش کی جائے. ہمارے جو سب سے پہلے جو مقالہ نگار تھے مولانا مفتی محسن ادریس صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں کچھ اچھی باتیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کی ہیں. تو اگر باطل پروپیگنڈے اور جھوٹے الزامات سے مسح حقائق کرنا چاہتا ہے اور اسلام کی تصویر کو بدنما کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی صحیح کرے. اس منافرتی ماحول سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دعوت کا کام کئی حیثیتوں سے ضروری ہے جو برابر ہماری بے توجہی کا شکار رہا ہے، جبکہ سارے ہی پیغمبروں کی اصل توجہ کا میدان یہی دعوت کا میدان رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سبوں نے براہ راست کفار سے خطاب کیا ہے اور کفر و شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے. میں یہاں پر جو ہے عالم اسلام کی عظیم عبقری شخصیت مولانا مناظر حسن گیلانی کا یہ ایک اقتباس، جو ایک خط ہے جو انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کو لکھا تھا. تو اس خط کے اندر جو انہوں نے چند الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ علامہ مناظر حسن گیلانی علامہ سید سلیمان ندوی سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے دل کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دینی خدمات کا شعور جب سے دماغ میں پیدا ہوا ہے، ذہنی طور پر میرا دماغ ہمیشہ اس پہلو کو سوچتا رہتا ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام تک اسلام کو بڑھانے کی کوئی صورت نکالی جائے. میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کو حضرت فرما رہے میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کو زندہ کرنے کی کوشش لا حاصل ہے. ہاں ممکن ہے کہ کوئی تازہ خون اسلام کے رگوں میں کسی راہ سے آ جائے تو ممکن ہے کہ اس کی حرارت سے ان پرانے تھکے ہوئے مسلمانوں میں زندگی پیدا ہو جائے، مگر براہ راست ان مسلمانوں کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے کام کو قریب مردوں کے جگانے اور جھنجھوڑنے کے ہم مثل سمجھ رہا ہوں. یہ علامہ مناظر حسن گیلانی کے تحریر کا اقتباس ہے. اس کی تشریح میں مفکر اسلام علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بھی آپ سن لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ پرانے خاندانوں اور نسلوں میں افسردگی اور بوسیدگی اور اسلام کی دوبارہ ترقی سے نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے. اعصاب ٹھٹرے جا رہے ہیں، اعصاب مطمئن ہو رہے ہیں، قلب روز بروز ضعیف اور دماغ مفلوج ہو رہا ہے. کوئی دینی پیغام، کوئی دینی تحریک، کوئی درد و اخلاص، کوئی علم و حکمت، کوئی شاعری اور خطابت اس گروہ میں زندگی کی لہر پیدا نہیں کر رہی ہے. جو چیزیں قوموں میں جنون کی لہر اور موت کا عشق پیدا کر دیتی ہیں وہ چیزیں بھی ان مسلمانوں کو چوکنا کرنے سے قاصر ہیں. وہ زندگی کی کشمکش میں حصہ نہیں لے سکتے. ایسی حالت میں اگر اسلام کی قوت قسمت ان سست عناصر اقوام و افراد سے وابستہ کر دی جائے اور ساری کوششیں مسلمانوں پر منحصر کر دی جائے تو یہ مستقبل کے لیے بڑا خطرہ ہے. ضرورت ہے کہ ان قدیم الاسلام خاندانوں کے دین کی پوری حفاظت کے ساتھ ساتھ نئے میدانوں کی طرف بھی رخ کیا جائے اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچائی جائے. اسلام کو اس وقت نئے خون، نئے امنگوں، نئے ولولے اور نئے جوش عمل اور جذبہ قربانی کی ضرورت ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کو ان قوموں اور طبقوں تک پہنچا کر اسلام کی طاقت اور ایمان کی ان کیفیات کا تماشا دیکھیں جو ہمیں دنیا کی تاریخ میں نو مسلموں کی زندگی میں وقتاً فوقتاً نظر آتی ہے. ان اقتباسات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا میدان ہماری بے توجہی کا شکار ہے اور اس میں کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کی بنیادوں، عوامل اور نتائج کے مختصر جائزے کے ساتھ کچھ کرنے کی ضروری باتوں کا ذکر علماء کے کلام کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئی ہو. باتیں ساری وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں. مسائل اور مشکلات بھی ایک طرح سے پرانی ہی ہیں اور ان کے حل بھی طے شدہ ہیں. مسئلہ کام کرنے کا ہے اور جو کام ہو رہے ہیں ان کو مضبوط اور منظم کرنے کا ہے. یہاں ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کرنے والے بن جائیں. مگر یہ بات ہم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دین کا کام کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کن خوبیوں اور صفات کے پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کا کام لیتے ہیں. ہمارے وہ اسلاف جن سے
رب ذوالجلال نے ایسے عظیم کام لیے کہ صدیاں بیت گئی مگر امت آج بھی ان کے بارے احسان سے دبی ہوئی ہے، ان کے کارناموں سے آج تک امت فیض پا رہی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس حوالے سے میں پھر حضرت مفکر ملت حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا سہارا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ اعتقاد ہے اور تھوڑا بہت مطالعہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ دین کا کام ہوا ہے وہ تو اہل قلوب نے کیا ہے یا اہل قلوب کے سائے میں ان کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ میرا اعتقاد ہے اور تھوڑا بہت مطالعہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ دین کا کام ہوا ہے وہ تو اہل قلوب نے کیا ہے یا اہل قلوب کے سائے میں ان کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ اہل قلوب کی دعا اور آہ سحرگاہی کی تاثیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں دین کا نظام اور اس کا فروغ اہل اللہ کے قلوب سے وابستہ ہے۔ خدا کرے کہ یہ حقیقت خود میرے دل میں اور ہم سب کے دلوں میں جم جائے کہ دین کا نظام اہل اللہ کے قلوب سے وابستہ ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ ان کی یہی لگن اور تڑپ ہے کہ کسی طرح ہمیں اس کا ایقان نصیب ہو جائے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت کی شکل میں ایک صاحب دل شخصیت عطا کی ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں آپ کی صحیح قدردانی نصیب کرے اور آپ سے حقیقی معنی میں قلبی اور روحانی وابستگی پیدا کر کے آپ کے دل میں معجزن چشمہ معرفت سے آب حیات کے چند قطرے پانے والا بنائے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔